ایک وقت تھا جب ممبئی میں فلمیں بنتی تھیں مگر سینما کی اصل شان لاہور میں دیکھی جاتی تھی۔ جب لاہور کے سینما گھروں پر نئی فلم لگتی تو صرف ٹکٹ نہیں بکتے تھے، جذبات بکتے تھے، یادیں بکتی تھیں اور لوگ فلم دیکھنے نہیں، ایک تہذیب جینے جایا کرتے تھے۔ وہ دور جب ریگل، میٹروپول، نشاط اور اوڈین سینما کے باہر ہاؤس فل کے بورڈ شام سے پہلے لگ جایا کرتے تھے اور اندر صرف فلم نہیں چلتی تھی، ایک پورا زمانہ سانس لیتا تھا۔ سوال یہ ہے، آخر وہ کیا بات تھی کہ ایک وقت میں لاہور کے سینما گھر بمبئی کی ٹاکیز سے زیادہ باوقار، زیادہ پر رونق اور کہیں زیادہ یادگار سمجھے جاتے تھے؟ آج ہم چلتے ہیں اس سنہری دور کی طرف جب لاہور کا پردہ صرف پاکستان نہیں، پورے برے صغیر کا دل دھڑکایا کرتا تھا۔ لاہور کا سینما صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ ایک تہذیب تھا۔ آج سینما صرف ایک اسکرین ہے، لیکن اس وقت سینما ایک تقریب ہوا کرتا تھا۔ لوگ فلم دیکھنے نہیں نکلتے تھے، تیار ہو کر نکلتے تھے۔ سینما جانا صرف تفریح نہیں تھا، یہ ایک سماجی روایت تھی، ایک ایسا لمحہ جسے لوگ ہفتوں یاد رکھتے تھے۔ ریگل سینما جہاں بڑے لوگ آتے تھے، میٹروپول جہاں پردہ بڑا تھا، آواز بھاری تھی اور فلم کا اثر دل پر سیدھا اترتا تھا، نشاط جہاں ہجوم صرف فلم دیکھنے نہیں، اپنے محبوب ستاروں سے ملنے آتا تھا۔ یہ عمارتیں اینٹ اور سیمنٹ سے نہیں، شوق، تہذیب اور محبت سے بنی تھیں۔ بمبئی میں فلم انڈسٹری بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر لاہور میں فلم صرف صنعت نہیں تھی، فن تھی۔ یہی فرق تھا، بمبئی نے فلم بنائی، لاہور نے فلم محسوس کروائی۔ بمبئی نے ستارے پیدا کیے، لاہور نے کردار پیدا کیے۔ وہاں چمک تھی، یہاں تاثیر تھی، وہاں فلم چلتی تھی، یہاں فلم دل میں اترتی تھی۔ لاہور کے فلم ساز جانتے تھے کہ فلم صرف گانے اور مناظر کا نام نہیں، فلم احساس کا نام ہے۔ اسی لیے لاہور کی فلموں میں محبت بھی نرم تھی، غم بھی مہذب تھا اور مکالمے بھی شعر کی طرح بولے جاتے تھے۔ یہاں ہیرو صرف خوبصورت نہیں ہوتا تھا، وہ باوقار بھی ہوتا تھا۔ یہاں ہیروئن صرف ہنسی نہیں ہوتی تھی، وہ پردے پر تہذیب بن کر اترتی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو لاہور کو بمبئی سے الگ کرتی تھی۔ لاہور کے سینما کی سب سے بڑی طاقت اس کی موسیقی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک گانا صرف سنا نہیں جاتا تھا، محسوس کیا جاتا تھا۔ نور جہاں کی آواز صرف گونجتی نہیں تھی، دل میں اترتی تھی۔ مہدی حسن صرف گاتے نہیں تھے، لفظوں کو روح دیتے تھے۔ احمد رشدی صرف گلوکار نہیں تھے، ایک زمانے کی دھڑکن تھے۔ اور پھر مکالمے، وہ مکالمے نہیں ہوتے تھے، جملے ہوتے تھے جو فلم ختم ہونے کے بعد بھی سالوں زباں پر رہتے تھے۔ آج کی طرح شور نہیں تھا، اثر تھا۔ آج کی طرح تیزی نہیں تھی، ٹھہراؤ تھا۔ آج کی طرح نمائش نہیں تھی، نفاست تھی۔ اور یہی نفاست لاہور کے سینما کو بمبئی سے ممتاز بناتی تھی۔ لاہور کے سینما گھر صرف فلم نہیں بیچتے تھے، تجربہ بیچتے تھے۔ باہر رنگین پوسٹر، شیشے کے فریم میں ہیرو ہیروئن کی تصویریں، ٹکٹ کھڑکی پر رش، اور اوپر جگمگاتا ہوا ہاؤس فل۔ لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے صرف اس لیے کہ پہلے شو کی پہلی نشست مل جائے۔ اندر داخل ہوں تو ٹھنڈی ہوا، سرخ مخملی نشستیں، بھاری پردہ، اور پھر آہستہ آہستہ بجھتی روشنیاں۔ یہ صرف فلم شروع نہیں ہوتی تھی، یہ جادو شروع ہوتا تھا۔ پھر وقت نے ایک کروٹ لی، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں پاکستانی فلم انڈسٹری صرف زوال کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی ہی زمین سے کٹتی چلی گئی۔ سینما گھر ابھی کھڑے تھے، پردے ابھی لٹکے ہوئے تھے، مگر ان پردوں کی کشش پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ فلمیں کمزور ہونے لگیں، بلکہ وجہ یہ بھی تھی کہ گھر کے اندر ایک نیا پردہ روشن ہو چکا تھا، اور اس پردے کا نام تھا پی ٹی وی۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن آیا تو اس نے صرف ایک چینل نہیں دیا، اس نے تفریح کا رخ بدل دیا۔ جو لوگ پہلے شام ڈلے سینما کا رخ کرتے تھے، اب وہی لوگ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے جمع ہونے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہانی گھر کے اندر آ گئی تھی۔ اب فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ نہیں چاہیے تھا، سفر نہیں کرنا پڑتا تھا، نہ ہجوم، نہ شور، نہ قطار، صرف ایک بٹن دبانا تھا اور پورا گھر ایک کہانی کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سینما کی اجتماعی رونق گھر کی خاموش محفل میں بدلنے لگی۔ اور پھر پی ٹی وی نے صرف پروگرام نہیں دیے، اس نے ایسے ڈرامے دیے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں مستقل گھر بنا لیا تھا۔ خدا کی بستی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، انکہی، وارث، اندھیرا اجالا، یہ صرف ڈرامے نہیں تھے، یہ گھر گھر کی گفتگو تھے۔
اگلے دن گلیوں میں، دفتر میں، اسکول میں، چائے کے دکان پر لوگ فلموں کے گانے کم، ڈراموں کے کردار زیادہ یاد رکھنے لگے۔ لوگ اب ہیرو کے انداز سے زیادہ ڈرامے مکالمے دہرانے لگے۔ فلموں کا رومانس آہستہ آہستہ ڈراموں کی حقیقت کے سامنے مدھم پڑنے لگا، کیونکہ فلم خواب دکھاتی تھی اور ڈرامہ زندگی۔ فلم میں ہیرو ہوتا تھا، ڈرامے میں انسان۔ فلم میں شور تھا، ڈرامے میں سچ۔ اور یہی وہ فرق تھا جس نے عوام کا دل آہستہ آہستہ سینما سے اٹھا کر ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ پی ٹی وی نے پاکستانی ناظرین کو صرف تفریح نہیں دی، اس نے انہیں اپنے جیسا انسان دیا، اپنے جیسے گھر، اپنے جیسی باتیں، اپنے جیسے دکھ، اپنے جیسی خاموشیاں۔ اس لیے جہاں پاکستانی فلم انڈسٹری آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، وہیں پاکستانی ڈرامہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری صرف وقت سے نہیں ہاری، اسے ہر طرف سے کمزور کیا گیا۔ یہ زوال صرف ایک وجہ سے نہیں آیا، یہ کئی ہاتھوں سے مل کر آیا تھا۔ کچھ مافیا تھے جنہوں نے فلم کو فن نہیں صرف کمائی سمجھا۔ کچھ ایسے لوگ خود فلم انڈسٹری کے اندر موجود تھے جنہوں نے معیار کے بجائے شارٹ کٹ چنا، کہانی کے بجائے شور اور فن کے بجائے فارمولہ بیچنا شروع کر دیا۔ جہاں کبھی اسکرپٹ پر محنت ہوتی تھی، وہاں اب جلدی میں بننے والی فلمیں آنے لگیں۔ جہاں کبھی مکالمہ لکھا جاتا تھا، وہاں اب صرف آواز اونچی کی جانے لگی۔ جہاں کبھی کردار بنتے تھے، وہاں اب صرف چہرے بیچے جانے لگے۔ اور پھر وقت آیا جب مذہبی حلقوں نے بھی سینما کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ فلم جو کبھی تہذیب سمجھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ گناہ سمجھی جانے لگی۔ سینما والا شوقین نہیں، مشکوک سمجھا جانے لگا۔ خاندان جو کبھی عید کی طرح سینما جاتے تھے، اب آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا اور اس دور نے صرف سیاست نہیں بدلی، تفریح کی سانس بھی تنگ کر دی۔ سینسر سخت ہوا، موضوعات محدود ہوئے، اظہار سکڑ گیا اور فلم خوف کے سائے میں چلی گئی۔ فلم ساز اب کہانی نہیں سوچتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ کیا کٹ جائے گا، کیا رک جائے گا اور کیا اجازت پائے گا۔ جب فن خوف میں آ جائے تو فن مرنے لگتا ہے۔ پھر وی سی آر آیا اور وی سی آر صرف مشین نہیں تھا، یہ سینما کے دروازے پر دستک دیتا ہوا ایک نیا زمانہ تھا۔ لوگ اب گھر بیٹھے فلم دیکھ سکتے تھے، نہ ٹکٹ، نہ سفر، نہ سینما کی پابندی۔ اب دنیا کی فلمیں ایک کیسٹ میں گھر آنے لگیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کو اپنے آپ کو بدلنا تھا۔ اگر اس وقت ہماری فلمیں مضبوط ہوتیں، کہانیاں زندہ ہوتیں، موسیقی دل میں اترتی اور معیار قائم رہتا، تو لوگ وی سی آر پر بھی پاکستانی فلمیں ہی دیکھتے۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وی سی آر آیا اور اس نے صرف غیر ملکی فلمیں نہیں دکھائی، اس نے پاکستان فلم کی کمزوری بھی عیاں کر دی۔ لوگوں نے جب ایک طرف باہر کی بہتر کہانی، بہتر تصویر، بہتر رفتار دیکھی اور دوسری طرف اپنی کمزور دہرائی ہوئی، جلدی میں بنی ہوئی فلم دیکھی، تو ناظر آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا۔ یوں سینما صرف باہر سے نہیں ہارا، وہ اندر سے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف مافیا، ایک طرف مذہبی دباؤ، ایک طرف سنسر، ایک طرف وی سی آر اور ایک طرف اپنے ہی لوگوں کی بے حسی۔ یوں لگنے لگا جیسے پاکستانی فلم انڈسٹری پر برا وقت نہیں، بد دعا اتر آئی ہو۔ ہر طرف سے راستے بند ہونے لگے، ناظر چن گیا، سرمایہ ڈوب گیا، سینما خالی ہو گئے اور فلم کا ستارہ واقعی گردش میں چلا گیا۔ یہ صرف ایک انڈسٹری کا زوال نہیں تھا، یہ ایک پورے ثقافتی عہد کا ٹوٹ جانا تھا۔ پھر بمبئی نے خود کو بدل لیا، ہم نے اپنی یادوں کو ہی کافی سمجھ لیا، انہوں نے ٹیکنالوجی اپنائی، مارکیٹ بنائی، دنیا تک پہنچے، اور ہم نے اپنے سینما گرا دیے، پردے اتار دیے، اور جہاں کبھی تالیاں بجتی تھی وہاں دکانیں کھول دیں۔ جہاں کبھی ہاؤس فل لکھا جاتا تھا، آج وہاں شاپ فار رینٹ لکھا ہے۔ یہ صرف عمارتوں کا زوال نہیں تھا، یہ ذوق کا زوال تھا، یہ تہذیب کا زوال تھا۔ آج بمبئی کی فلمی دنیا زندہ ہے اور لاہور کا سنہرا دور صرف یادوں میں سانس لیتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے، فلمیں صرف بڑی انڈسٹری سے عظیم نہیں بنتی، فلمیں عظیم بنتی ہیں روح سے، احساس سے، تہذیب سے۔ اور ایک وقت تھا جب یہ سب کچھ لاہور کے پاس تھا، وہ دور گزر گیا مگر اس کی خوشبو آج بھی باقی ہے۔ وہ پردے گر گئے مگر ان پر چلنے والی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کے خیال میں لاہور کے سینما کی اصل طاقت کیا تھی؟ موسیقی، اداکاری یا وہ تہذیب جو
اب کہیں کھو گئی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے کیا آپ نے اس دور کا سینما دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو آخری فلم کون سی تھی جو آپ آج تک نہیں بھولے۔